میرے والد وکیل تھے اور بھائی بھی۔ دادا اور چاچا نے بھی یہی میدان چنا تھا۔ ان کی تیسری نسل تک ہمارے خاندان کی لڑکیوں نے اسکول جانا شروع کر دیا تھا۔ جب میں نے گریجویشن مکمل کی، شادی کی باتیں ہونے لگیں۔ میں بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دل میں کچھ کرنے کی لگن، کچھ کر دکھانے کا جذبہ ایک چراغ کی طرح لو دے رہا تھا۔ والد صاحب سے استدعا کی، مجھ کو مہلت دیجیے، کچھ بن کر دکھانے کی جو ٹھانی ہے اس کو تعبیر دے سکوں۔ تم کیا دکھانا چاہتی ہو بیٹی؟ والد صاحب نے سوال کیا۔ چاہتی ہوں معاشرے میں بہتری کے لیے کچھ کام کر سکوں۔ تو پھر وکالت کی طرف آ جاؤ، لاء کالج میں داخلہ لے لو۔ نہیں ابو، میں وکیل نہیں بننا چاہتی، اس سے بہتر ہے ٹیچر بن جاؤں، بی ایڈ کر لوں یا پھر مقابلے کے امتحان کی تیاری کر کے آفیسر جاب حاصل کر لوں۔ وکیل کیوں نہیں بننا چاہتی؟ ہمارا تو آبائی پیشہ ہے وکالت۔ ابو آپ کو اور بھائیوں کو بہت خجل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ بیٹا یہ خواری نہیں، کوئی کام آسان نہیں ہوتا اور کامیابی بھی سخت محنت کے بعد ہی ملتی ہے۔ خواہ کوئی بھی پیشہ اپناؤ، بغیر محنت مقام نہیں ملتا۔ میں نے کافی سوچا۔ یہ سچ تھا کہ وکالت میں محنت بہت تھی۔ شروع کے چند برسوں میں خواری بھی تھی، تاہم والد کی خوشنودگی کی خاطر لاء کالج میں داخلہ لے لیا، LLB بھی کیا، محنت سے پڑھا تھا، اچھی پوزیشن میں پاس ہو گئی۔ قانون پڑھنے میں مزہ بھی آیا کہ واقعی اس وسیع سمندر میں شناواری کرنے کے بعد انسان کس قدر بااعتماد اور معاشرے کے لیے مفید ہو جاتا ہے اگر وہ دیانتداری اور لگن سے اس پیشے کو اپنا لے۔ وکالت شروع کرنے میں محنت سے قطع نظر دیگر امور میں مجھے وہ دشواریاں پیش نہ آئیں جو ایک نو آموز وکیل کو پیش آ سکتی ہیں۔ ابو اور بھائی کے پاس ایک وسیع دفتر تھا۔ قدم قدم پر میری رہنمائی کرنے کو وہ ہر لمحہ تیار رہتے تھے، اگرچہ اس قدر مصروف ہوتے کہ انہیں سر کھجانے کی فرصت نہ ملتی تھی، تاہم میرے لیے وقت نکال لیا کرتے تھے۔ ابتدائی 2-3 برس تک اپنے والد کے ساتھ ہی کام کیا۔ مجھ میں اب اتنا اعتماد آ گیا تھا کہ کسی پر انحصار کیے بغیر اپنے پیشے سے انصاف کر سکتی تھی۔ علیحدہ دفتر بنا لیا اور وہیں سے کیس لڑتی، ہمت اور بڑھتی، یوں میں ایک کامیاب اور نامور وکیل بن گئی۔ اب پتہ چلا کہ لوگوں کو انصاف دلانے میں کتنی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ کیس کی جیت کا تو اپنا ہی مزہ تھا۔ وکیل دیانتدار، اپنے موکلین سے مخلص اور قانون دانی میں مہارت حاصل کرتا رہے تو معاشرے کی سدھار کے لیے اس سے بہتر کوئی اور فرد نہیں ہو سکتا۔ وکالت کے میدان میں 5 برس گزر چکے تھے کہ اپنے ہم پیشہ ایک صاحب کردار وکیل صاحب کی طرف سے شادی کا پیغام ملا۔ والد صاحب نے کچھ غور و فکر کے بعد میری رائے لی۔ آپ جو مناسب سمجھیں ابو، مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ یوں میری شادی قادر صاحب سے ہو گئی۔ ہم دونوں ایک ہی کشتی کے سوار تھے، یوں میری منزل آسان ہو گئی۔ میری کشتی کا کیون بار اپنے جیون جذبوں میں سچا اور معاشرے میں ناانصافیوں کا قلعہ کما کرنا اس کا مشن تھا۔ ایک روز قادر صاحب گھر آئے تو کافی پریشان تھے۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ کیس پر کوئی بااثر آدمی باعث پریشانی ہے۔ بولے ایسی بات نہیں ہے، جس عدالت میں آج کا کیس چل رہا ہے وہ جج بھی کسی کے دباؤ میں آنے والا نہیں ہے، عدالت کی طرف سے مطمئن ہوں۔ پریشانی والی بات دوسری ہے، مجھے نہ بتائیے گا؟ ضرور بتاؤں گا۔ آج ایک شخص میرے دفتر آیا تھا، وہ اپنا کیس دینا چاہتا تھا، فیس بھی منہ مانگی دے رہا تھا، لیکن میں اس کا کیس نہیں لوں گا۔ بہت منتیں کی اس نے، دوستوں سے بھی کہلوایا ہے۔ ایسا کیا جرم کیا ہے اس نے جو آپ اس کا کیس نہیں لڑنا چاہتے؟ آپ تو وکیل ہیں، جو جرم کرتے ہیں وہ وکیل بھی کرتے ہیں، آپ کا کام اپنے موکل کا دفاع کرنا ہے۔ کہنے لگے ٹھیک کہتی ہو، جرم کرنے والوں کا بھی وکیل رہا ہوں، لیکن اس آدمی کا کیس لینے کو میرا ضمیر اجازت نہیں دے رہا۔ کیا کیا ہے اس نے آخر؟ وہ ایک سوتیلا باپ ہے اور اس نے اپنی زوجہ کے بچے کو مارا ہے۔ کیا بچہ مر گیا؟ ظاہر ہے مر گیا ہے، تبھی وکیل کرنا چاہتا ہے۔ اف میرے خدا، بچہ کتنے برس کا تھا؟ 7 سال کا۔ اگر تم چاہو تو یہ کیس لے لو۔ نہیں، میں بھی نہیں لوں گی۔ میں نے قطعیت سے کہا، ایسے شخص کی طرف سے وکیل نہیں ہو سکتی۔ کیا اس نے واقعی ہی جرم کیا ہے یا کوئی اتفاقی حادثہ یا محض الزام نہیں ہے؟ اس نے بتایا ہے کہ اس نے بچے کو مارا ہے۔ قادر صاحب نے وضاحت کر دی۔ اگرچہ اس نے کہا ہے کہ نیت اس کو مارنے کی نہیں تھی، بچہ کہنا نہیں مان رہا تھا، غصہ آ گیا تو اسے پیٹ ڈالا۔ کیا جانتا تھا کہ وہ مر ہی جائے گا؟
گویا اقرار کیا ہے کہ اس کے تشدد کے نتیجے میں بچہ جان سے گیا ہے۔ ظاہر ہے وکیل سے تو سچ کہا ہے، لیکن اب سچ کو عدالت میں ہم نے دفاعی دلیل دے کر موکل کو سزا سے بچانا ہے، یعنی عدالت میں سچ کو جھوٹ ثابت کرنا ہے۔ مدعی کون ہے؟ بچے کی والدہ، جو لڑکے کے مرنے کے بعد اس کے گھر سے چلی گئی ہے اور اب وہ اپنے شوہر پر کیس کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ تبھی یہ میرے پاس آیا تھا۔ اللہ رحم کرے ہمارے غریب ملک کے بچوں پر، جہاں بہرام ایسے سخت آدمی لوگ بھی رہتے ہیں۔ میرا دل ایک معصوم بچے کی تشدد سے ہلاکت پر دکھ گیا تھا۔ اپنے شوہر کو کوئی مشورہ نہ دے سکی۔ بہرحال انہوں نے کیس نہ لیا۔ انہوں نے بہرام کو جواب دے دیا کیونکہ ہمارے بھی 2 بیٹے تھے۔ ان کا جی نہ چاہا کہ ایسے شخص کا دفاع کریں جس نے ستیلے کمسن بیٹے پر رحم نہ کھایا تھا۔ اس واقعے کو ہفتہ بیت گیا۔ ایک روز اپنے آفس میں بیٹھی تھی کہ ایک عورت میرے دفتر میں آئی۔ خستہ حال اور مفلسی کی تصویر تھی۔ اس کی آنکھیں غالباً شب بیداری سے سرخ تھیں۔ ہمراہ ایک 70 برس کا بوڑھا آدمی تھا۔ اس نے ہاتھ میں سہارے کی خاطر لاٹھی پکڑی ہوئی تھی۔ آپ لوگ کہاں سے آئے ہو اور کیا کام ہے مجھ سے؟ میرا لڑکا ہلاک ہوا ہے، مجھے اپنے شوہر پر کیس کرنا ہے۔ یہ خبر آپ نے اخبار میں پڑھی ہوگی۔ اس نے اخبار کا تراشا میرے سامنے کر دیا۔ ہاں پڑھ چکی ہوں۔ تم مجھے وکیل کرنا چاہتی ہو؟ جی، مگر میں زیادہ فیس نہیں دے سکتی۔ ٹھیک ہے، جو دے سکتی ہو دے دینا، میں تمہارا کیس لڑوں گی۔ شکریہ میڈم، مجھے انصاف چاہیے، میں آپ کی شکر گزار ہوں گی۔ حوصلہ رکھو، تم کو ضرور انصاف ملے گا۔ مجھے کیس کی تفصیل بتاؤ۔ بی بی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اب میں اس ظالم آدمی کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ اس سے خلاصی چاہیے۔ اسی خاطر والد پشاور سے آئے ہیں۔ ان کے سوا میرا کوئی نہیں ہے، مگر یہ بھی ضعیف اور لاچار ہیں، خود لاٹھی کے سہارے چلتے ہیں، پھر بھی میری لاٹھی ہیں۔ ان کو ساتھ لائی ہوں۔ تم نے اچھا کیا ہے۔ تمہارا ولی ساتھ ہوگا تو خلا لینے میں آسانی ہوگی۔ اب ذرا مجھے بچے کے بارے میں تفصیل سے بتاؤ۔ خبر تو مختصر ہوتی ہے، کیس تیار کرنے کے لیے مفصل حالات چاہیے۔ وکیل صاحبہ، میرا لڑکا 6 سال کا تھا۔ پہلے شوہر کی وفات کے بعد سے مالی پریشانی تھی، بچے کی کفالت نہ کر سکتی تھی۔ والد صاحب بھی کوئی جائیداد وغیرہ والے نہیں تھے، کمانے سے بھی قاصر تھے۔ میں گھر بیٹھی مزدوری کرتی تھی، خواتین کے ملبوسات پر کشیدہ کاری کرتی، لیکن اس طرح میرا گزارا مشکل تھا۔ جتنی محنت سے کام کرتی تھی اتنا معاوضہ نہیں ملتا تھا۔ بہرام خان یہ تیار مال مجھ سے لے جاتا اور جن کا ہوتا ان کے حوالے کر دیتا، مگر یہ مجھ کو اتنی کم اجرت دیتا کہ زخمی ہاتھوں کے لیے ان پیسوں میں تو مرہم بھی نہ خرید سکتی تھی، جبکہ بچے کی پرورش اور اپنا اور بابا کا پیٹ بھی پالنا تھا۔ میرے والد بازار میں گھوم پھر کر مسواک اور دنداسا بیچتے تھے۔ ہمارے حالات دیکھتے ہوئے بہرام خان نے مجھے اجرت پر سلائی کڑھائی کا کام لا کر دینا شروع کر دیا تھا۔ دراصل یہ میرے پہلے شوہر کا محلے دار تھا، جہاں پہلے رہا کرتی تھی۔ والد صاحب کا غریب آبادی میں ایک کمرے کا کچا مکان تھا اور یہی چھت میرے لیے بہتر پناہ گاہ تھی کہ بابا کا ساتھ تھا۔ بہرام خان کام دینے آنے لگا۔ جب میں نے اتنی کم اجرت پر کام کرنے سے انکار کیا تو بولا، اتنی تنگ دستی میں بھی گھر آیا رزق ٹھکرا رہی ہو۔ میں تمہارے حالات جانتا ہوں، یہ کام بھی چھوڑ دو گی تو گزارا کیسے کرو گی؟ میں نے کہا اللہ مالک ہے، رات دن کی محنت کے باوجود بھی اس محنت کی اجرت سے پیٹ بھر روٹی مہیا نہیں ہو سکتی، تو آنکھیں پھوڑنے اور ہاتھوں کو زخمی کرنے کا کیا حاصل؟ میں خوب جانتی تھی کہ اس ٹھیکیدار میں میری محنت کا آدھا معاوضہ تو وہ خود رکھ لیتا تھا۔ دیکھو صنوبر، جوان عورت ہو، اکیلی زندگی نہیں گزار سکتی۔ تمہارا باپ بوڑھا ہے اور تمہارے ساتھ ایک بچہ بھی ہے۔ عزت کی زندگی گزارنی ہے تو نکاح ثانی کر لو، اس بات میں کچھ عیب اور برائی نہیں، یہ ایک جائز راستہ ہے۔ میں خاموش ہو گئی تو اس نے پھر سے بات کو دہرایا۔ تب میں نے کہا، ٹھیک ہے، اگر کوئی اچھا انسان مل گیا تو سوچوں گی۔ میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ میری بیوی مر چکی ہے، تمہارا محلے دار ہوں، تم مجھے جانتی ہو، میرے بارے میں چھان بین کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بابا سے بات کرنی ہوگی۔ میرا 2 ٹوک جواب سن کر بہرام نے بابا سے بات کی۔ وہ تو پہلے ہی میرے لیے پریشان رہتے تھے۔ بہرام کا پیغام قبول کر لیا۔ یوں میری شادی اس کے ساتھ ہو گئی۔ ہم چند ماہ پشاور میں رہے، پھر یہ مجھے کراچی لے آیا۔ بہرام کا کہنا تھا کہ کراچی میں مزدوری مل جاتی ہے اور پیسے بھی زیادہ ملتے ہیں۔
میں نے اس کی بات مان لی، اپنے بوڑھے باپ کو اللہ کے سپرد کر کے اس کے ساتھ کراچی آ گئی۔ یہاں آ کر اس کا رویہ میرے بیٹے سے کافی سخت ہو گیا۔ میں بچے کو پڑھانا چاہتی تھی، اسے اسکول داخل نہ کیا، بلکہ اس بات پر مجھ سے جھگڑنے لگا کہ تعلیم کے اخراجات کا بوجھ میں کیوں اٹھاؤں، میں اس کو روٹی کھلاؤں اور اوپر سے تعلیمی خرچہ بھی اٹھاؤں۔ مجبور تھی، خاموش ہو گئی۔ بہرام کو چند دنوں بعد اس کی دوست کے توسط سے نوکری مل گئی۔ اب اس کا رویہ میرے بچے کے ساتھ سخت ہونے لگا، یہاں تک کہ ذرا سی بات پر اس معصوم کے بدن پر جلتا ہوا سگریٹ لگا دیتا۔ میں بچے کی تکلیف برداشت نہ کر سکتی تو رونے اور وویلا کرنے لگتی، اس کو برا بھلا کہتی، مگر یہ باز نہ آیا۔ اسی طرح میرے غلاب خان کو یہ تڑپانے اور سکھانے لگا۔ کوئی ماں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کے معصوم بچے کے ساتھ کوئی کسی قسم کی بھی زیادتی کرے، مگر اس شافل کلب نے غلاب پر ظلم توڑنے کی حد کر دی۔ جب وہ اس کو مارتا تو میں گلی میں نکل کر شور مچاتی اور وہاں کے مکینوں کو آوازیں دیتی، مگر کوئی میری مدد کو نہ آتا۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں، وہ غلطیاں کرتے ہیں، شرارتیں بھی کرتے ہیں، مگر میرا غلاب شرارتیں کرنا تو بھول ہی گیا تھا۔ بہرام اس سے پانی مانگتا، اگر پانی لانے میں ذرا سی دیر ہو جاتی تو غلاب پر تھپڑوں کی بارش کر دیتا، کہتا کہ میری کمائی کھاتے ہو اور کام کرتے تم کو موت آتی ہے۔ جب بہرام گھر پر ہوتا، پاس پڑوس سے کوئی نہ آتا، وہ گھر سے نکل جاتا، تب ہمسائے آ کر پوچھتے، میں رو رو کر بتاتی کہ یہ ظالم میرے بچے پر ظلم کرتا ہے، اس کو سمجھاؤ خدا کے واسطے، میرے بچے کو بچا لو۔ وہ سنتے، افسوس کرتے، مگر بہرام سے کچھ نہ کہتے۔ ان لوگوں میں اتنی اخلاقی جرت نہ تھی کہ اس سے باز پرس کرتے یا میری مدد کو آتے۔ وہ میرے شوہر سے دشمنی مول لینے سے ڈرتے تھے۔ میرے لیے کوئی چارہ نہ تھا کہ بہرام کی اچھا تھی، ہماری پناہ گاہ تھی۔ رو کر صبر کر لیتی، گلاب کو خود سے لپٹا کر سو جاتی۔ اس ظالم نے کئی بار میرے بچے کے گلے میں پھندا ڈالا تھا کہ اس کی آنکھیں باہر نکل آتی تھیں۔ میں چلاتی اور خود کو پیٹنے کوسنے لگتی تو یہ اس کو چھوڑ دیتا۔ دراصل یہ غلاب کا وجود میرے اور اپنے درمیان برداشت نہ کر سکتا تھا، یہ اس کو بہانے بہانے سے مارتا تھا۔ دراصل یہ اسے مار ہی دینا چاہتا تھا۔ اس کی مار اور ظلم سہ سہ کر میرا غلاب لاغر اور زرد ہو گیا۔ میں روٹی کھلاتی، دو چار نوالے کھا کر منہ پھیر لیتا، اب تو کھانا بھی اس کے حلق سے نہیں اترتا تھا۔ بہرام کے قدموں کی آہٹ سن کر دروازوں کی اوٹ میں چھپنے کی کوشش کرنے لگتا۔ تب میں نے کہا کہ تم میرے پہلے شوہر کی رشتہ داروں سے بات کرو، غلاب کا چچا پشاور میں رہتا ہے، اسے کہو کہ آ کر غلاب کو لے جائے۔ میں بیٹے کی جدائی سہ لوں گی، مگر اس کو بے رحمی سے مار کھاتا نہیں دیکھ سکتی۔ جب میں نے بہت کان کھائے تو اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں پشاور جاتا ہوں اور لڑکے کے چچا کو ساتھ لے کر آتا ہوں تاکہ تم اپنے ہاتھوں سے غلاب کو اس کے حوالے کر دو۔ وہ چند روز کے لیے چلا گیا، واپس آیا تو کہنے لگا کہ غلاب کا چاچا کہتا ہے ابھی مجھے کام ہے، ہفتہ 15 دن بعد خود کراچی آ جاؤں گا اور اپنے بھتیجے کو لے جاؤں گا۔ بہرام نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، وہ میرے دیور کے پاس پشاور گیا ہی نہیں، ورنہ وہ ضرور آ جاتا۔ میں انتظار کر رہی تھی کہ اصغر خان آ جائے۔ بہرام مجھے تانے دیتے نہ تھکتا کہ دیکھ لو، دیور تو نہ آیا، نہ اپنے بھتیجے کو لینے کے واسطے۔ آج کے دور میں بھلا کون کسی کی اولاد کو رکھتا ہے؟ یہ تو میں ہی ہوں جو تیرے لڑکے کو پال رہا ہوں۔ حالانکہ وہ میرے بچے کا ایک لقمہ برداشت نہ کرتا تھا، بہانے سے کھانے سے اٹھا کر ادھر ادھر کے کام بتانے لگتا تاکہ وہ دسترخوان پر نہ بیٹھے، پھر بغیر قصور کسی اور وقت کی معمولی سی خطا کو حوالہ دے کر مارنے لگتا تاکہ لڑکے کی بھوک ہی مر جائے۔ غلاب اب دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے ڈرنے لگا۔ جب بہرام موجود نہ ہوتا میں اس کو کھانا کھلاتی یا چھپا کر کچھ کھانے کو دیا کرتی تھی اور ڈرتی رہتی تھی کہ بہرام دیکھ نہ لے۔ جب تک گھر میں موجود رہتا میری مجال نہ ہوتی کہ بیٹے کے سامنے کھانا لا کر رکھوں اور اس کو بھوکا رکھ کر خوش ہوتا، اور جب وہ روتا اور میری طرف دیکھتا تو یہ اس کی آنکھوں پر مکے مارنے لگتا۔ ماں کی طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ ایک دن میں نے بھاگنے کی بھی کوشش کی، غلاب کو ساتھ لیا، وہ ریلوے اسٹیشن آ گیا اور مجھے گھر واپس لے آیا۔ اس کے بعد سے جب باہر جاتا گھر کو تالا لگا کر جاتا۔ ان دنوں سودا سلف بھی لانا بہرام نے ترک کر دیا۔ ہم ماں بیٹا سارا دن بھوکے رہتے جب تک یہ ڈیوٹی سے واپس نہ لوٹ آتا، تب میں اس کے سامنے کھانا پکاتی تھی۔ اس کے کھانا کھانے کے بعد بمشکل اتنا بچتا کہ ہم ماں بیٹا تھوڑا تھوڑا کھا لیتے اور شکم سیر نہ ہو پاتے۔ کہتا کہ یہی ہے تیرے گھر سے بھاگنے کی سزا۔
میرا بچہ اتنا ڈر گیا تھا کہ اگر چوری سے کھلا دیتی اور یہ پوچھتا تو وہ خوف سے بتا دیتا کہ ہاں ماں نے کھلایا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ خاتون پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے منشی سے پانی لانے کو کہا۔ اس روز کیا ہوا تھا؟ اپنی ساری ہمت جمع کرنے کے بعد گویا وہ بولی۔ اس روز یہ ڈیوٹی کر کے آیا تو گلاب سو رہا تھا۔ بہرام کہنے لگا کہ میں تھک گیا ہوں، چائے بنا کر دو۔ دودھ نہیں ہے، چائے کیسے بناؤں؟ گلاب سے دودھ منگوا لو۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، وہ نظر نہ آیا تو کمرے میں گیا جہاں وہ سو رہا تھا۔ بہرام اس کو جگانے لگا کہ اٹھو اور دودھ لے کر آؤ۔ بچہ نہیں جگا تو اسے نیند میں ہی تھپڑ لگانے لگا۔ وہ بیچارہ اٹھ کر وحشت بھری آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ میں نے چادر اٹھا لی اور کہا کہ میں خود دودھ لے کر آتی ہوں، تم اس کو کچھ مت کہو۔ نہیں، یہی جائے گا، اس کو برتن دے دو۔ میں نے برتن اور بہرام نے پیسے اسے دے دیے۔ وہ خوف زدہ سا دودھ لینے چلا گیا۔ کافی دیر گزر گئی، گلاب نہ لوٹا تو یہ غصے میں بھرا باہر نکلا اور میں بےتاب ہو کر در پر جا کھڑی ہوئی۔ تبھی میں نے دیکھا کہ بہرام گلی سے میرے لختے جگر کو مارتا ہوا لا رہا تھا۔ وہ اندر آیا تو اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ میں نے جھپٹ کر بہرام کو پنجے سے چھڑا لیا اور روتے ہوئے گلے سے لگا لیا تو وہ مجھ پر ہی ٹوٹ پڑا۔ تیرے لاڈ پیار نے اس کو خراب کر دیا ہے۔ راستے میں رک کر یہ بندر کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ بچہ ہے، اگر 2 سال ٹھہر گیا تو کیا ہوا، سمجھا دوں گی، آئندہ ایسا نہیں کرے گا۔ مگر بہرام کا غصہ دیدنی تھا۔ وہ آپے سے باہر ہو گیا، مجھ کو منہ پر ایسا گھونسا مارا کہ ہونٹ پھٹ گیا اور لہو بہنے لگا۔ اس تمام رات ہم ماں بیٹا صحن میں سردی میں بیٹھے رہے۔ اس نے ہمیں کمرے سے نکال کر اندر سے کنڈی لگا دی اور صحن کے بیرونی دروازے کو بھی قفل ڈال دیا۔ سونے کے لیے بستر تو کیا، چادر تک نہ تھی۔ صبح در کھولا اور خود دودھ لینے چلا گیا۔ واپس آیا تو کہا کہ چائے بنا کر دو۔ اتوار کا دن تھا اور اس کی چھٹی تھی۔ میں کچن میں چائے بنانے لگی۔ اتنے میں گلاب کچن میں آیا اور مجھ سے پانی مانگا۔ میں اس کو پانی دینے لگی تو یہ پھنکارتا ہوا ہماری طرف آ گیا، کہنے لگا، چائے بن گئی؟ ہاں بن گئی ہے، ابھی دیتی ہوں۔ بن گئی تھی تو پہلے مجھے کیوں نہیں دی؟ اس کو پہلے پانی دینا ضروری تھا۔ اس نے گلاب کے ہاتھ سے گلاس چھین کر پرے پھینک دیا۔ تیرا خاوند میں ہوں یا یہ؟ کمائی تو میری کھاتی ہے یا اس کی؟ غرض بچے کو پانی بھی نہ پینے دیا۔ جلدی جلدی ناشتہ تیار کر کے سامنے رکھا۔ بہرام نے ناشتہ کیا، چائے پی اور چلا گیا۔ جب باہر سے تالا لگایا، میں نے قفل لگانے کی آواز سنی، سمجھی کہ چلا گیا ہے۔ تب گلاب سے کہا کہ تجھے بھوک لگی ہوگی، آ ناشتہ کر لے۔ وہ بولا، ماں مجھے بھوک نہیں ہے، بدن میں درد ہے، بخار ہو رہا ہے۔ بخار ہو رہا ہے؟ ہاں، سر میں بھی درد ہے۔ میں نے اس کے ماتھے کو چھوا، وہ تپ رہا تھا۔ بہرام سنگ دل نے ساری رات سردی میں جو کھڑا رکھا تھا، بخار تو ہونا تھا۔ خدا غارت کرے اس کو، جسے ایک معصوم بچے پر بھی ترس نہیں آتا۔ میں اپنے دل کی بھڑاس نکال رہی تھی۔ علم نہ تھا کہ ابھی دروازے کے پیچھے موجود ہے اور میری بات سن رہا ہے۔ در کھول کر واپس گھر میں آ گیا۔ اس وقت میں گلاب کو گود میں بھرے بیٹھی ہوئی تھی اور اس کا منہ چوم رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر اس کا خون کھول گیا۔ وہ ہماری طرف بڑھا اور میری گود سے اس کو کھینچ کر زمین پر گرا دیا اور لاتوں سے اسے ٹھڈے لگانے لگا۔ بچے کی خاطر اس کے اوپر جا گری تو اس نے مجھے گلے سے دبوچ لیا۔ بولا، ہٹ جا، آج تو میں قصہ ہی ختم کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس کے پہلو میں اتنی زور سے لات ماری کہ وہ بے جان ہو گیا۔ میں رونے چلانے لگی۔ میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ چپ کر جا، کیا تم مجھے پولیس کے حوالے کرے گی؟ میں نے کہا نہیں، مگر تم میرے بچے سے دور ہٹ جاؤ۔ مجھے لگا کہ گلاب کی سانس نہیں چل رہی ہے۔ ناک پر ہاتھ رکھ کر دیکھا، سانس نہ آ رہی تھی اور وہ بے حس پڑا تھا۔ اس کی جان نکل گئی تھی۔ اس نے رات کو ہی اس کو دفنا دیا۔ پڑوسیوں نے شور سنا۔ بچے کی وفات کے بعد انہوں نے مجھ سے آ کر پوچھا کہ کیا ہوا تھا، کیا ہم پولیس کو اطلاع دیں؟ جھگڑا ہوا تھا اور میرا بچہ مر گیا۔ اور کیا بتاؤں بی بی، میں نے تو اس کے ساتھ نکاح اس لیے کیا تھا کہ میرے بچے کو زمانے کی تکلیف سے بچا لے گا۔ کس ماں کو اولاد پیاری نہیں ہوتی؟ میں نے بھی گلاب کو بھلے کا سوچ کر دوسری شادی کی تھی۔ کیا خبر تھی کہ یہی اس کو مار دے گا؟ بس بی بی، مجھ کو انصاف چاہیے۔ اس کی رودات سن کر میری آنکھیں بھیگ گئیں۔ فکر مت کرو، میں اپنی جان لڑا دوں گی، مگر تمہیں انصاف دلانے کی پوری کوشش کروں گی۔ میں نے اس خاتون سے فیس بھی نہ لی۔ ان کے پاس رہنے کا ٹھکانہ نہ تھا۔ باپ بیٹی کی رہنے کا بھی بندوبست کیا۔ سنوبر نے بہرام خان سے خلا لے کر چھٹکارا پا لیا
اور اس شخص کو سزا بھی قانون کے مطابق ہوگی، لیکن ایک غریب عورت کا واحد سہارا اس کا لختے جگر اب کوئی اس کو واپس نہیں دلا سکتا تھا، جس کے غم نے اسے دنیا سے بیگانہ کر دیا تھا۔ آج بھی جب کوئی ایسا کیس آ جاتا ہے، میں مظلوم کی پوری مدد کرتی ہوں۔ اس کا کیس دیانتداری اور محنت سے تیار کر کے اس کے حق کے لیے قانون کے مطابق آواز کرتی ہوں۔ پوری کوشش کرتی ہوں کہ مظلوم کو انصاف ملے۔ آج والد صاحب کی کہی بات یاد آئی کہ ایک وکیل اگر دیانتداری سے ظلم اور بے انصافی کے خلاف قانون کی مدد پر کمر بستہ ہو جائے تو ایک شخص کوئی نہیں، پورے معاشرے کو اس کی محنت کا ثمر مل جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر معاشرے کو سدھارنا ہے تو وکالت سے بہتر کوئی پیشہ نہیں ہے۔